قرآن اور احادیث میں یہ ذوالحجہ کے مہینے کی اور بالخصوص اس کے شروع کے دنوں کی جو فضیلت آئی ہے، ان فضیلت کو جاننے والے مسلمان کبھی بھی غفلت نہیں برت سکتے ان ایام سے۔ اس وقت میں چونکہ جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کا بھی بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، بس عید کی نماز یاد ہوتی ہے، قربانی یاد ہوتی ہے، حج یاد ہوتا ہے، لیکن یہ مہینہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا اس کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں رہتا۔ یہ غفلت کی انتہائی طور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح صادق کی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فجر سے یہاں پر مراد عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کی جو صبح صادق ہے اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد ولیال عشر، تو ولیال عشر سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور پھر والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی قسم کھائی۔ تو جفت سے مراد حدیث کی روشنی میں جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن یعنی عید کا دن مراد ہے، عید الاضحیٰ کا، کیونکہ وہ 10 تاریخ کو جفت والی تاریخ کو آتا ہے۔ اور وتر یعنی طاق سنگل، تو اس سے 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے، یوم عرفہ کا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ گنے چنے چند دنوں میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تو اس سے بھی مراد ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن ہیں اور اس کے اندر ہونے والے ذکر و اذکار ہیں، تکبیر ہے، اللہ رب العزت کی تکبیر، تحلیل، تسبیح، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ذکر کی گئی ہے قرآن کریم میں سورہ صافات میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور پھر حضرت ابراہیم کا اور ان کے بیٹے دونوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اللہ کے سامنے خوش دلی کے ساتھ باپ کا بیٹے کی قربانی پیش کرنا اور بیٹے کا بھی خوشی خوشی تیار ہو جانا، یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ بھی ذی الحجہ کی انہی دنوں میں رونما ہوا ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں، بلکہ ایسا سمجھیے کہ یہ پورا مہینہ ہی بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنے کا ہے۔ حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی نیکی اگر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے افضل ہے اور زیادہ اللہ کے پاس اجر و ثواب والی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے ان 10 دنوں کی نیکی۔ ہاں، اگر کوئی جہاد میں گیا اور وہاں جانے کے بعد اپنا جان لے کر گیا، مال لے کر گیا اور کوئی چیز لے کر واپس نہیں لوٹا یعنی شہید ہو گیا، تو پھر اس کا ثواب بڑھے گا۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ 10 دنوں کی اہمیت سلف صالحین میں بہت زیادہ تھی، وہ ہم سے زیادہ بہت ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے ان 10 دنوں کو بہت اصول کرنے کا اہتمام فرمایا کہ ان 10 دنوں میں خوب عبادتیں وہ کیا کرتے تھے۔ بعض سلف کا تو یہ معمول تھا کہ وہ اس میں پڑھنا پڑھانا دین کی تعلیم بھی بند کر دیا کرتے تھے کہ اس میں بھی ادھر ادھر کی کچھ بات کرنی پڑتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں ان کے مقابلے میں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں، لیکن ہم نے ماحول نہیں بنایا، نہ سنا نہ سنایا، اس کی وجہ سے ان 10 دنوں کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کی قدر کو پہچانو۔ ابھی چاند نظر نہیں آیا ذوالحجہ کا، یہ جو 10 راتیں ہیں، پہلی رات سے لے کر چاند دیکھنے کی بعد جو راتیں شروع ہوگی 10 راتیں، ان 10 راتوں میں عبادتوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آخری یہ شروع کے 10 جو دن ہیں ذوالحجہ کے، ان راتوں میں کبھی اپنی رات کا چراغ بند مت کرو، یعنی کہ ان راتوں میں پوری رات ذکر اور تلاوت عبادت میں گزارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شروع کے 10 راتوں کی عبادت کا ثواب، ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔